السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 46 ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 96 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ آج کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا ایک دعویٰ ذکر کیا ہے، اور پھر اس دعوے کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر چند دلائل دیے ہیں اور ایک چیلنج دیا ہے یہودیوں کو جو وہ پورا نہ کر سکے۔ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی قرآن پر ایمان لے آئیں، اور صحابہ نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، قالوا انؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے تورات، ہم صرف اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ ہم باقی اور کتابوں کا انکار کرتے ہیں، ہم باقی اور کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ اپنی کتاب تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اگر یہ تورات پہ ایمان لاتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم تورات پہ ایمان لانے والے ہیں، تو آپ ذرا ان سے یہ تو پوچھیے کہ انہوں نے اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ بنی اسرائیل کے ہزاروں کے حساب سے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ کل فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم نے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم مومن ہو، یعنی کہ تم ایمان رکھتے ہو اگر تورات کے اوپر، تو پھر انبیاء کو قتل کرنے کا تو کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا تورات میں، تو آپ نے قتل کیوں کیا؟ حالانکہ تم تو اس بات کے دعوے دار ہو کہ ہم تورات پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم اس پہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ کیسا ایمان آپ لا رہے ہو کہ تورات میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انبیاء کو قتل کیا جائے؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ چلیں اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تورات پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، یعنی معجزات اور تورات، بینات سے مراد، واضح نشانیوں سے مراد تورات، اور اللہ نے جو ان کو معجزات عطا کیے تھے، وہ جب لے کر ان قوم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا تھا، بچڑے کو اپنا خدا بنا دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی کس جگہ پہ لکھا ہوا تورات میں کہ بچڑے کو معبود بناؤ؟ اگر تم تورات پہ ایمان لانے والے ہو تو پھر بچڑے کو کیوں معبود بنایا موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہو چکی تھی؟ اور اگلی اللہ نے ایک اور دلیل یہ دی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے، یعنی کہ ان کے اوپر جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، تو وہ جب قوم میں لے کر آئے تھے، یہ بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کتاب، ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے؟ تو اس وقت یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے جائیں گے کوہ طور پر، اور وہاں جا کر اللہ سے پوچھ کر آئیں گے کہ اللہ کی ہی کتاب ہے یا کسی اور کی۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں کوہ طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آ جاتی ہے کہ بھئی ہماری دی ہوئی کتاب ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا اٹھا دیا تھا؟ کوہ طور اٹھا دیا تھا، پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا تھا، اور جب پہاڑ ان پر اٹھا لیا گیا، پھر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، میثاق کیا، وعدہ کیا کہ اللہ نے ان کو پھر فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ فرماتے ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ نے کہا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو سنو، عمل کرو اس پر۔ تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم سنیں گے، وعصینا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو دل تھا وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہم اس کی نافرمانی بھی کریں گے، یعنی جو ہمیں آسان لگے گا اس پہ عمل کر لیں گے، باقی جو چیزیں ہیں جو آسان ہوگی اس پہ عمل کر لیں گے۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ حالانکہ تورات کے اندر اللہ نے جو احکامات دیے تھے ان کے اوپر پورا عمل تو نہیں کر رہے، بعض پہ عمل کر رہے ہیں، بعض پہ نہیں کر رہے۔ اللہ کہتے ہیں اسی وجہ سے، ان کے اسی کفر کی وجہ سے ہم نے بچڑے کی عبادت ان کے دل کے اندر رچا دی ہے، بسا دی ہے۔ اس کے بعد اللہ اگلی آیات کے اندر کیا دلیل دے رہے ہیں؟ ان کا ایک اور دعویٰ یہ بھی تھا کہ جنت صرف اور صرف کس کی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جنت میں صرف کون جائیں گے؟ یہودی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، جو اہل کتاب تھے، جاننے والے تھے، وہ جو امی لوگ ہوتے تھے، جاہل لوگ ہوتے تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ بھائی یہودی رہو، سارے یہودی جنت میں جائیں گے، اگر کوئی جہنم میں بھی یہودی جائے گا تو چند دن گزار کر واپسی جنت میں آ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر آخرت اور جنت صرف ان کے لیے ہے تو ان کو بولو پھر آپ موت کی تمنا کرو نا، اللہ سے مانگو یا اللہ میں موت دے دو، کیونکہ اصل جان تو اگلا ہے۔ جب دنیا کے اندر تو ظاہر سی بات ہے دار فانی ہے، یہاں پہ تو مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشن ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ختم کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے دو، موت کے بعد تمہاری ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہے، خوشحال رہو گے، تو مانگو اللہ سے موت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے اس قول کے اندر سچے ہیں تو ان کو بولو موت کی تمنا کریں۔ پھر آگے اللہ نے اس چیز کی رد بھی کر دی، اللہ کہتے ہیں کہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے اپنے اعمال کیا کیے، انہوں نے جو آگے اعمال بھیجے ہیں کس ٹائپ کے ان کے اعمال ہیں ان کو پتہ ہے،
ان اعمال کے ساتھ ان کو جنت میں مل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں اتنے زیادہ حریص ہیں, دنیا کی زندگی کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, مشرکین سے زیادہ یہ لائک کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو, اس کے اوپر حریص ہیں, حرص کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی مل جائے. اور اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک, یہودیوں میں سے ہر ایک, وہ چاہتے ہیں کہ اس کی عمر 1000 سال ہو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 سال عمر ہو جانا یا زیادہ عمر ہو جانا, یہ اس سے یہ چیز وہ نہیں ہوتی کہ ان کا عذاب کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ عذاب سے بچ جائیں گے, یہ عذاب ان سے دور ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا ہے قیامت کے دن وہ ملے گا, چاہے ان کی 60 سال عمر ہو, 1000 سال عمر ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آج کی آیت کا خلاصہ تھا. ترجمہ کر لیتے ہیں اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی, وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا معذرت 91 ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب کہا جاتا ہے ان یہودیوں سے, ان سے جب کہا جاتا آمنو, ایمان لے آؤ, بما انزل اللہ, جو کچھ اللہ نے نازل کیا, یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن پاک, اس کے اوپر ایمان لے آؤ. تو یہ کہتے تھے قالوا نؤمن بما انزل علینا, یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہم پر نازل ہوا, یعنی تورات جو ہے صرف اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اور تورات کے علاوہ باقی دوسری جو آسمانی کتابیں ان کا ہم انکار کرتے ہیں. بما وراء, اس کے سوا جتنی بھی ہیں, وَيَكْفُرُونَ, یہ بولتا ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ, اور وہ جو قرآن ہے وہ تصدیق کرنے والا, وہ جو حق کتاب ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے, لما معہم, جو ان کے پاس کتاب ہے, یعنی تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے کہ تورات بھی اللہ کی آسمانی کتاب ہے. کل فلم تقتلون انبیاء اللہ, یہاں سے اللہ ان کو دلیل دے رہے ہیں کہ اگر آپ تورات پہ ہی عمل کرتے ہیں, اسی پہ ایمان لاتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں نبی کہہ دیجئے فلم تقتلون, کیوں تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ, اللہ کے انبیاء کو, من قبل, اس سے قبل, یعنی اس سے پہلے آپ انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے, حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی چال بازی کی تھی شہید کرنے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے پوری بھرپور کوشش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرنے کی. ان کنتم مؤمنین, اگر تم کیا ہو, مومن ہو, یعنی اگر تم ایمان لانے والے ہو تورات پہ, تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک چیز اس کی اللہ نے رد کر دی. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیاں لے کر, روشن نشانیاں لے کر, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر تم نے کیا کر دیا, بچڑے کو کیا کر دیا اپنا معبود بنا دیا, من بعدہ, اس کے بعد بچڑے کو, گائے کو تم نے کیا کر دیا اپنا معبود بنا لیا, وانتم ظالمون, تم کیا ہو, ظلم کرنے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اللہ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا, ٹھیک ہے, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور تمہارے اوپر کوہ طور کو ہم نے کیا کر دیا, بلند کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, اور یہ کہا ان سے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے سام لو. ٹھیک ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ, لے لو جو کچھ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے, بِقُوَّةٍ, قوت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, وَاسْمَعُوا, اور سنو. تو یہ کہنے لگے سمعنا وعصینا, ہم سنیں گے اور ہم نافرمانی کریں گے. اب یہاں پہ دو ورڈ اللہ نے یوز کیے ہیں, ایک تو سمعنا, انہوں نے کہا ہم سنیں گے, وعصینا کا بھی اللہ نے کیا کہ ہم انکار بھی کریں گے. اب یہاں پہ اللہ ان کا حال دل بیان فرما رہے ہیں. زبان کے ساتھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ سمعنا, یعنی کہ ہم سنیں گے, آپ کے احکامات کو سنیں گے, لیکن دل ان کا کیا کہہ رہا تھا, عصینا, ہم نافرمانی بھی کریں گے. جو حکم ہمیں مشکل لگے گا, جہاں ہمیں موقع ملے گا ڈنڈی مارنے کا, تو ہم ڈنڈی بھی ماریں گے, نافرمانی بھی کریں گے. تو اللہ ان کا وعصینا سے حال دل بیان فرما رہے ہیں. وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, اللہ فرماتے ہیں ان کے اسی کفر کی نحوست کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ہم نے بچڑے کو کیا کر دیا, بسا دیا ہے. یعنی بچڑے کی جو عبادت ہے, بچڑوں کو انہوں نے جو معبود بنایا ہے, وہ ان کے دلوں کے اندر رچ بس گیا ان کے کفر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے. یعنی جو تم یہ باتیں کر رہے ہو, جو بھی بچڑوں کی عبادت کرانا, یہ کتنے یہ بری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جو تمہیں جو چیز تمہیں یہ حکم دے رہی ہے, ان کو تم مومن, اگر تم مومن ہو, یعنی کہ اگر تم تورات پہ عمل بھی کر رہے ہو, عمل کرنے کے بعد اس پہ ایمان بھی لا رہے ہو, اس کے بعد تم پھر بچڑے کی عبادت کر رہے ہو, انبیاء کو بھی قتل کر رہے ہو, یہ کتنی بری چیزیں, کتنے برے یہ حکم تمہیں دیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کو رد کر رہے ہیں کہ تورات پر بھی عمل نہیں کر رہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ, اللہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف انہی کے لیے مخصوص ہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ, کہہ دیجئے
ان کانت لکم الدار الاخرہ، جو آخرت کا گھر ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصۃ من دون الناس، صرف خالص تمہارے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ جنت صرف اور صرف یہودیوں کے لیے جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس قول کے اندر سچے ہو۔ پھر اللہ اس کو آگے رد کر رہے ہیں، ایک چیلنج دیا تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اگر اس وقت یہ تمنا کر لیتے موت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو برباد کر دیتے، ہلاک کر دیتے، مار دیتے، کیونکہ اللہ کا چیلنج تھا۔ وہ چیلنج جب ایک مرتبہ ایکسیپٹ کر لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کو پتہ تھا تو اللہ نے آگے اس چیز کا رد بھی کر دیا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیجے ہیں، جو کچھ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے آگے اپنے جو اعمال بھیجے ہیں، تو یہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز تمنا نہیں کریں گے یہ، ابدا، کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو ان کے کرتوت آگے گئے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیا کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی زیادہ حرص ہے، دوسرے انسانوں سے زیادہ ہے۔ احرص الناس، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ حرص والے ہیں، اعلیٰ حیات، دنیا کی زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اس کی حرص کرتے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہو، 1000 سنہ، 1000 سال ہو۔ کاش، اگر مطلب ان کی خواہش ہے کہ اگر کوئی بھی ان کا جتنا بھی ایک بندہ ہوگا وہ یہ چاہتا ہے لو یعمر، کاش کہ ہماری عمر ہو 1000 سنہ، 1000 سال۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، وما هو بمزحزحه، اس کو دور نہیں کر سکتا عذاب سے، ان يعمر، لمبی عمر ان کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں، کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو یہ اعمال ہیں جو کرتے ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔